معاملات میں جھوٹ کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ خیانت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ایمان نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو۔ یعنی بعض اوقات آدمی رد عمل کے طور پہ، ریئیکشن کے طور، اور اس نے جی میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں نہیں، احکامات یہ ہیں کہ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ حدیث قدسی ہے ابو داؤد کے اندر، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ شراکت میں کاروبار کرتے ہیں، مل کے لوگ کاروبار کرتے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے درمیان تیسرا ہوتا ہوں، ان کا مددگار کے طور پر۔ دو آدمی شریک بن گئے، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر تیسرے فرد کیسے شامل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں ان کا مددگار ہوں، جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے خیانت نہیں کرتے۔ جیسے ہی وہ ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں اور میری جگہ شیطان آ جاتا ہے۔ اچھے دیندار لوگ مل کر کاروبار کرتے ہیں، پھر تھوڑے ہی عرصے میں مقدمہ اور پنچایتیں بیٹھتی ہیں جہاں ایک دوسرے پہ جھوٹ کے الزامات اور بددیانتی کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے انسان خیانت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکاۃ شریف میں ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کو پسند نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں کہ ہر دھوکہ باز کے لیے قیامت کے دن انہیں سمجھیے کہ قیامت کا میدان ہے، بہت سے افراد جمع ہیں، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو دھوکے باز رہے ہیں دنیا میں، تو ان کے سروں پہ یوں سمجھیے ایک علامت لگا دی جائے گی، جھنڈا لگا دیا جائے گا، دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ دھوکے باز تھے۔ یعنی ان کی رسوائی ہوگی آخرت کے میدان میں۔ یعنی ہر دھوکے باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اونٹا اٹھایا جائے گا، خبردار۔ اور خاص طور پہ جو امیر، جو حاکم اپنے رعایا کے ساتھ دھوکے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، معاملات باہر کچھ اور طے ہو رہے ہیں، آگے اسٹیٹمنٹ کچھ اور دیے جاتے ہیں۔ تو جو امیر اپنی رعایا سے دھوکہ کرے اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو خیانت کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں، وہ منع کیا ان نے، مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تم بھی خائن شمار ہوگے۔ مسند اور بحقی میں ہے کہ ایک بندہ مومن کی فطرت میں خیانت اور جھوٹ ممکن ہی نہیں ہے، ایک فطرت میں نہیں ہے انسان کی۔ ابو داؤد میں ہے، حدیث سے مفہوم ہے کہ جو شخص خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپائے تو وہ بھی اسی خیانت کرنے والے کی مانند ہے۔ اس کو آپ کو پتہ ہے اس نے خیانت کی ہے، لیکن آپ چونکہ آپ کا دوست ہے، آپ کچھ نہیں بول رہے، خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ بھی برابر اس کے جرم میں شریک ہو گئے۔ یعنی آتا ہے نا تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بدی کے کاموں میں اور برائی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ اگر کسی کی خیانت آپ کو پتہ اور آپ نے اسے چھپائی تو آپ بھی خائن ہو گئے۔ قرآن مجید میں تم خیانت کاروں کی پشت پناہی ہرگز مت کرنا، تاکید کی گئی ہے کہ ایسی بات ہو تمہارے کتنے بھی قریبی لوگ ہوں، کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دینا۔ اور اس میں آپ آگے بڑی ایمان افروز بات آ رہی ہے، جس شخص نے 10 درہم کے کپڑے بنائے اپنے پہننے کے لیے، اس زمانے کی کرنسی میں دیکھ لیجئے، اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، جب تک وہ اس کے جسم پہ وہ لباس ہوگا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔